نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کی محفل میں رئیس المفسرین، قدوۃ السالکین مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصنیفی اور تالیفی خدمات ہیں اس کے بارے میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی نسبت سے جو ان کے حالات ہم تک پہنچے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصل میدان تھا وہ درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، وعظ و نصیحت اور خصوصاً قرآن مقدس کی تفسیر، یہ ان کا میدان تھا۔ تصنیف سے، تحریر سے انہیں کوئی خاص رغبت نہیں تھی، لیکن ان کے شاگرد ان کے ملفوظات کو نقل کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے مایہ ناز شاگرد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے ایک دوسرے شاگرد حضرت مولانا سید نظر شاہ جو قالیاں کے رہنے والے تھے، ضلع منڈی بہاؤالدین، ان دو شاگردوں نے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیری ملفوظات، ارشادات، افادات اسے جمع کیا اور اس کا نام تفسیر بلغت الحیران تجویز کیا گیا۔ یہ شائع بھی ہوئی اور علماء تک بھی یہ تفسیر پہنچی۔ اس تفسیر میں قرآن پاک کی صورتوں کا باہم ربط اور قرآن پاک کی آیات کا باہم تعلق اور ربط اسے بڑے مختصر طور پہ اسے بیان کیا گیا تھا۔ یہ تفسیر علمی لحاظ سے تو علماء کے لیے اور خصوصاً دورہ تفسیر پڑھانے والے علماء اور دورہ تفسیر پڑھنے والے طلباء، ان کے لیے تو یہ تفسیر انتہائی مفید تھی اور علماء اس سے بہت استفادہ کرتے تھے اور کرتے ہیں، لیکن عوام اور کم پڑھے لکھے لوگ، ان کے لیے اس تفسیر میں کوئی رغبت یا اسے پڑھ کے وہ کچھ حاصل کرنا چاہیں تو وہ حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ ضرورت تھی کہ اسے تھوڑا سا عام فہم کیا جائے، اس کی تھوڑی سی تشریح کی جائے، کچھ توضیحات کی جائیں اور مختلف آیتوں کے جو مفہوم بیان ہو رہے ہیں ان کے حوالہ جات بھی درج کیے جائیں کہ یہ فلاں تفسیر سے ہم نے لیے ہیں، یہ فلاں تفسیر سے ہم نے لیے ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فکر لائق ہوئی کہ مولانا حسین علی کے تفسیری نکات کو اور ان کے انداز کو ایک تفسیر کی شکل میں لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ ان کی نظر انتخاب جو پڑی تو وہ حضرت مولانا احمد حسین شاہ سجاد بخاری رحمت اللہ علیہ پر پڑی، جو
تحریری میدان میں اور تصنیفی میدان میں ان کا قلم بے مثال تھا، اس میں بلاغت بھی تھی، فصاحت بھی تھی۔ تو انہوں نے 15 سال مسلسل محنت کر کے بلغت الحیران جو حضرت صاحب کی تفسیر تھی، اس کی تشریح، حضرت صاحب کے ملفوظات، حضرت صاحب کے ارشادات، حضرت صاحب کا انداز تفسیر، مختلف آیتوں کا مفہوم، مشکل آیات کا حل، صورتوں کا باہمی ربط، آیتوں کا باہمی ربط، اسے حضرت مولانا سجاد بخاری رحمت اللہ علیہ نے ترتیب دیا اور وہ 3 جلدوں میں وہ تفسیر شائع ہوئی جس کا نام تفسیر جواہر القرآن رکھا گیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری جماعت کے جو نوجوان لوگ ہیں، بعد میں آنے والے لوگ ہیں، وہ مولانا سجاد بخاری رحمت اللہ علیہ کے نام تک سے بھی واقف نہیں ہیں۔ ہمارے خطباء نے اور ہمارے علماء نے اور ہمارے دینی مدارس کے محتمم حضرات نے اپنی تقریروں میں، اپنے بیانات میں، اپنی درس و تدریس میں ان کا کبھی ذکر بھی نہیں کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا سجاد بخاری رحمت اللہ علیہ نے تفسیر جواہر القرآن کو ترتیب دے کر اشاعت التوحید و سنہ کے علماء پر خصوصاً اور کارکنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، اور ہم ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ ہم ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور انہوں نے جو توحید کے موضوع پر حضرت صاحب کے ان نظریات کو اور ان کی طرز تفسیر کو مرتب کر کے ہم تک پہنچایا ہے، اللہ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا چونکہ ذوق قرآن کی تفسیر کا تھا اور وہ نظم قرآن کے قائل تھے کہ ہر سورت کا دوسری سورت سے اور ہر آیت کا دوسری آیت سے ایک تعلق اور ایک ربط ہوتا ہے، اس کے لیے انہوں نے ایک بڑی مختصر سی تفسیر لکھی جس کا نام انہوں نے تفسیر بے نظیر تجویز کیا۔ اس میں صورتوں کے خلاصے انہوں نے بیان کیے۔ چنانچہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے بعض مقامات جو تفسیر بے نظیر کے بعض مقامات تھے اس کی تصحیح کی، تشریح کی، اور انہوں نے التبیان فی ربط القرآن کے نام سے اس تفسیر کو شائع کیا۔ پھر ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم اور جامعہ ضیاء العلوم سرگودا کے صدر مدرس شیخ التفسیر والحدیث استاد العلماء مولانا محمد حسین شاہ نیلوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر بے نظیر پر ایک حاشیہ لکھا بدر منیر کے نام پر، اور انہوں نے اس پہ توضیحات کی، اور المکتبۃ الحسینیہ سرگودا نے اس کو شائع کیا۔ یہ پڑھنے کی ایک کتاب ہے، حضرت نیلوی صاحب کا حاشیہ اور مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر جو بے نظیر کے نام سے تھی۔ اس کے علاوہ کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے اگرچہ بہت نام کمایا ہے فن تفسیر میں، لیکن وہ حدیث کے علم کے پڑھنے اور پڑھانے میں بھی بے مثال تھے۔ ان کے ملفوظات اور ان کے ارشادات اور ان کی حدیث پڑھاتے ہوئے جو تقریریں ہیں انہیں ان کے شاگردوں نے محفوظ کیا اور تحریرات حدیث کے نام پر اسے شائع کیا گیا۔ لیکن تحریرات حدیث مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی باضابطہ تصنیف نہیں ہے، ان کی وہ تحریر نہیں ہے، ان کے شاگردوں نے
اسے نقل کیا اور ان کی اجازت کے بغیر انہوں نے شائع کر دیا، اسی لیے اس میں کچھ باتیں ایسی بھی آ گئی ہیں جسے کچھ لوگوں نے اپنے مسلک کے لیے بطور دلیل پیش کیا ہے، جبکہ انہی باتوں کو تفسیر بے نظیر میں مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ رد فرما چکے ہیں۔ چنانچہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے تلخیص الطحاوی کے نام پر ایک کتاب ترتیب دی، شرح معانی الآثار، جو کہ امام احمد بن محمد طحاوی کی تصنیف ہے اور کئی 100 صفحات پر یہ مشتمل ہے۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے، جو ان کا اپنا ایک طرز تھا کہ مختصر تقریر کرو، مختصر بیان کرو اور آسان لفظوں میں اختصار کے ساتھ اپنی بات لوگوں کے سامنے پیش کرو، انہوں نے تلخیص طحاوی کے نام پر ایک کتاب شائع کی، جو علماء کے لیے، خاص کر کے جو حدیث پڑھانے والے علماء ہیں اور حدیث پڑھنے والے طلباء ہیں، وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ چنانچہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے بخاری اور مسلم یہ جس ہستی سے پڑھی تھی، ان کا نام ہے امام الہند حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ۔ چنانچہ وہاں حدیث پڑھتے ہوئے انہوں نے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی جو حدیث کی تقریر ہوتی تھی اور ان کے جو ملفوظات ہوتے تھے، اسے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ قلم بند فرما لیا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے تقریر جنجوہی لصحیح البخاری اور تقریر جنجوہی لصحیح مسلم اس نام سے اس کو شائع کیا، اور مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر جو حدیث پڑھی اور ان کے افادات اور ان کے ملفوظات انہوں نے قلم بند کیے، وہ انہوں نے باقاعدہ اپنے استاد کے سامنے رکھے، اور حضرت گنگوہی نے ان کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد حضرت گنگوہی نے اس پر تائیدی دستخط کیے تھے۔ چنانچہ یہ ان کی حدیث اور قرآن کے معاملے میں خدمات ہیں تحریری۔ ایک خدمت ان کی فقہ کے میدان میں بھی ہے، انہوں نے فتح القدیر کا خلاصہ لکھا۔ فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ کی شرح فتح القدیر ہے، کئی 100 صفحات پر مشتمل ہے۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے اس کا خلاصہ تحریر فرمایا تاکہ علماء کے لیے آسانی ہو سکے۔ چنانچہ ایک کتاب مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے سلوک پر لکھی، تصوف پر اور سلوک پر۔ یہ اس وقت جب حضرت خواجہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور ان کے بیٹے خواجہ ابراہیم ان کی زیر نگرانی آئے، ان کے سپرد کیے گئے کہ آپ ان کی اصلاح ذات کریں، انہیں سلوک اور تصوف کی منازل طے کروائیں، تو چنانچہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے خواجہ ابراہیم رحمت اللہ علیہ کی رہنمائی کے لیے اور تصوف اور سلوک کا نچوڑ اور مغز اور خلاصہ انہوں نے لکھا، جس کا نام انہوں نے خواجہ ابراہیم کے نام پر تحفہ ابراہیمیہ تجویز کیا تھا۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی اور بھی بہت ساری تصنیفات ہیں جو طبع نہیں ہو سکی، منظر عام پہ نہیں آ سکی۔ اللہ کرے کہ کوئی شخص ایسا آئے جو ان تحریرات کو سامنے لائے، ان کی تصحیح کرے، ان کی کتابت کروائے اور انہیں شائع کروائے تاکہ اہل علم اس سے استفادہ کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔